کہ اس اشارے سے یہی سمجھا کہ جس طرح مریض کو دوائی سے طبعاً نفرت ہوتی ہے، جبکہ عقلاً وہ خود پسند کرتا ہے کہ مجھے دوائی دی جائے، تو یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دوائی میں استعمال نہ کروں، چونکہ پہلے بھی آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم آپ کی صحت کی ضرورت کے پیش نظر اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ آپ اگرچہ اشارہ کر رہے ہیں دوائی کہ نہ دو، اور ہم مرض دور کرنے کے لیے دوائی دینا ضروری سمجھتے تھے۔ تو اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا افاقے کے بعد الم انہاکم، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، تو اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ منع کرنا وہ منع نہیں تھا کہ جو مریض طبعاً دوائی کے لحاظ سے منع کرتا ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افاقہ کے بعد اب اس بات کو دہرا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقا فی البیت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم یشهدکم، کہ کوئی بندہ بھی جو اس وقت گھر میں تھا وہ نہیں رہے گا مگر اس کی بھی یہ نوبت آئے گی کہ اس کے بھی منہ میں دوائی ڈالی جائے گی، یعنی ایسی علالت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا کہ بالآخر لدہ، یعنی ایک تو ہے نا مریض کا خود دوائی پینا، خود دوائی لینا، ایک یہ ہے کہ جب یعنی بچہ تو ویسے نہیں لیتا تو اس کو منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کے یعنی دھکے مکے سے، اور بڑا جس وقت کسی ہوش نہ رہے تو پھر اس کے منہ کو ایک طرف سے کھول کے دوائی ڈالی جاتی ہے۔ تو فرمایا تم میں سے ہر ایک کے منہ میں یوں دوائی ڈالی جائے گی اور میں دیکھ رہا ہوں گا، وَأَنَا أَنظُرُ، یعنی میرے سامنے کی یہ بات ہوگی کہ یہ ایسی نوبت آئے گی تم پر کہ تم بیمار ہوگے اور پھر دوائی ہمیں ڈالنی پڑے گی، تو میں پاس دیکھ رہا ہوں گا اس عمل کو، اگرچہ تمہیں اس وقت دوائی ناپسند ہوگی مگر دوائی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اس حالت میں کہ وہ تمہارے منہ میں ڈالی جائے گی، سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی وہ اس وقت گھر میں تو موجود تھے لیکن دوائی دینے میں شامل نہیں تھے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ، چونکہ وہ تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ تو اتنی بات ہے یعنی دوائی کے لحاظ سے، اور اس پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری اور علالت کے حالت کے اندر اشارہ کرنا کہ نہ دو، اور اس کے بعد یہ کہ جب میں خود دیکھوں گا اور تم سب کو اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا، تو دوائی دینا یہ جو خود پہلے بھی دوائی دیتے تھے بعد میں بھی دوائی دیتے رہے، اور اس وقت کی دوائی بھی دوائی تھی، کوئی دوسری چیز نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ اس دوائی کو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پسند نہیں کر رہے تھے استعمال کرنا، اور وہ ان حضرات کے نزدیک یہ تھا کہ استعمال طبی طور پر یعنی کراہت محسوس کر رہے ہیں، ویسے چونکہ دوائی استعمال فرماتے ہیں اور دوائی استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہ دوائی دیں گے تو پھر اس سے افاقہ ہوگا، تو وہ دوائی دی گئی۔ تو یہ دوائی تھی، یہ زہر نہیں تھا، تو انہوں نے اس یعنی روافض نے اس دوائی دینے کے عمل کو اور اس سے یعنی بڑے دھوم دھام سے وہ یعنی اس پر ثبوت زور دیتے ہیں، ہم بخاری سے دکھا سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں بتاتے کہ بخاری میں وہ حدیث کس شے کے بارے میں ہے، یعنی کہاں معاذ اللہ زہر دینا اور کہاں دوائی دینا، یعنی دوائی جو ہے اس کا مقصد جان کی حفاظت ہے،
اور زہر کا مقصد معاذ اللہ عداوت ہے اور حملہ ہے، تو جنہوں نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، تو انہی پر یہ روافض یہ الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ کہ وہ زہر دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس سے ہی یعنی شہادت ہوئی۔ تو اتنے بڑے بڑے الزام گھڑ کے لگاتے ہیں، تو یہ بندے کے ذہن میں پہلے ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی جو داستان انہوں نے گھڑی ہوئی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ حدیث ہے اور اب وہ حدیث دوائی دینے کی ہے، اور اس میں اول آخر اور سارے معاملات میں، اور پھر یہ بھی یعنی الا لدہ کے لحاظ سے کسی بھی لغت میں یہ نہیں ہے کہ لد یہ ہوتا ہے کسی کے منہ میں زہر ڈالنا، بلکہ دوائی دینا کہ جب یا تو بے ہوش ہو چکا ہو، اور چھوٹا بچہ ہو تو پھر اگرچہ ہوش میں ہو اس کے چاہت کے برعکس اسے دوائی دینا۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لد کے بدلے میں ایک لد کا ذکر کیا، تو اس حالت میں کہ میں دیکھ رہا ہوں گا، تو اب ان کے معنی کے مطابق معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم آئے گا آپ کے لحاظ سے کہ آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا، میں سب کو زہر دلواؤں گا تم میں سے ہر ایک کو۔ تو یہ یعنی اس غلط معنی سے آگے پھر بہت بڑا غلط معنی جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تو یہ سب کا سب یعنی ان کا افتراء اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ اور جس طرح یہ کہا تھا کہ وہ اس مثال میں کہ جب ایک بندہ کوئی جھوٹ چھپانا چاہتا ہے تو وہاں زور نہیں دیتا، اس سے اگلی بات پہ بڑا زور دیتا ہے، تو انہوں نے تقریر میں یہ زور دینا ہوتا ہے کہ ہم حدیث دکھا سکتے ہیں، ہم ان کی بڑی کتاب سے بلکہ صحیح بخاری سے ہم دکھا سکتے ہیں، اور یہ بتانے نہیں کہ دکھا کیا سکتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث کے لحاظ سے ان کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ اس کے تاج الدین کے بعد جو اس کا شرلی سٹاپ ہے پیچھے اظہر حیدری وہ بھی یہ پیش کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی، 853 کے آخر میں آج والے حالات کے لحاظ سے ہے۔ بلکہ پہلے حدثنا عبداللہ بن یوسف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمیتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی زمین میں طاعون ہے تو پھر وہاں نہ جاؤ، وانتم بہا، اور جب تم سن لو کسی سرزمین میں کہ وہاں طاعون ہے تو پھر فلا تخرجوا فرارا منہ، تو وہاں سے فرار کے طور پہ نہ نکلو کہ یہ کہ میں موت سے بھاگ جاؤں گا، فرار کے طور پر وہاں سے نہ نکلو۔ جہاں طاعون کا مرض آ چکا ہے تو فرار کے طور پر وہاں سے نہ نکلو۔ اچھا جی، اور اسی میں آگے لکھا ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل المدینہ المسیح ولا الطاعون، کہ مدینہ منورہ میں نہ تو مسیح دجال داخل ہوگا اور نہ ہی طاعون داخل ہوگا۔ یعنی ایسی سیکورٹی ہے مدینہ منورہ کی کہ فضا پر بھی پہرا ہے،
کہ جراثیم یہ وہ کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی جہاں آج یہ لیٹے ہوئے ہیں اپنی پالیسی میں۔ اچھا جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ طاعون جو ہے وہ اوروں کے لیے عذاب ہے اور اس امت کے لیے شہادت ہے۔ اور پھر باب اجر الصابر فی الطاعون، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخبرت ان سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فاخبر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنین، تو اللہ نے اسی طاعون کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اوروں کے لیے عذاب تھا اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ سمجھا رہی ہے نا سائیں؟ یعنی کتنا فرق ہے مسلمانوں میں اور دوسروں میں، اور آج کی پالیسی میں ایک ہی طرح گرتے جا رہے ہیں۔ اس کا جو وائرس ہے طاعون کا، وہ یہی ہے کہ یعنی وہ پھنسیاں بنتی ہیں اور پھر بندہ مر جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح نہیں کہ کوئی بم اوپر سے گرتا ہے اور بندہ طاعون میں مر جاتا ہے، یہی جس طرح اب وائرس پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے تو عذاب تھا لیکن میری امت کے لیے رحمت ہے۔ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ جو بھی بلا اب ہے اس سے اللہ نجات دے، لیکن طاعون تو ماضی کے اندر ایک ایک دن میں 46 ہزار لوگ اس سے فوت ہوتے رہے ہیں، جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو اس کے علاوہ کے معاملات کتنے تھے۔ تو اس مرض کو کہ جس سے ایک ایک دن میں اتنے لوگ دنیا سے جاتے رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے تو رحمت ہے اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ یعنی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ میری امت جو ہے وہ طاعون سے فوت نہیں ہوگی، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کے لیے تو طاعون کا آنا عذاب ہے، میری امت جو ہے اس پہ طاعون کا آنا عذاب نہیں، جائیں گے تو ایمان سلامت لے کے جائیں گے، اور امتیں کفر کر بیٹھی تھیں تو اس وجہ سے ان کے لیے عذاب آیا تھا۔ تو عذاب نقصان ان کا ہوا جن کا ایمان بھی لٹ گیا، جان بھی چلی گئی، اور یہاں جو ہے وہ شہادت ہوگی۔ جس طرح میدان جنگ کے اندر جان چلی جائے تو ایمان تو برقرار رہتا ہے اور پھر ساتھ اس کے درجہ بھی ملتا ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ میدان جنگ میں جو ہے وہ عذاب نازل ہوا اور مسلمان اتنے ان عذاب کی وجہ سے فوت ہو گئے، بلکہ وہ ان کا منصب شہادت قرار پاتا ہے اور ان کے درجات اللہ کے ہاں بنتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طاعون کے آ جانے پر جو ڈٹ جائے کہ میں نے بھاگنا نہیں، میں نے یہی رہنا ہے، تو فرمایا اس کو اگر فوت ہو گیا تو شہید کا ثواب ملے گا اور میدان جنگ میں ڈٹ جانے والا ثواب ملے گا۔ اچھا جی، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، نہیں کوئی بندہ کہ طاعون واقع ہو جائے پس وہ ٹھہرے اس شہر میں دراحل کے صبر کرنے والا ہے۔
اب یہ ہے کہ ایک اس لیے ٹھہرتا ہے کہ میں کہاں بھاگ کے جاؤں، میرا تو مال سارا ادھر ہے، پیچھے چوری ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں، میری دکان کدھر جائے گی۔ یہ نہیں، وہ اس لیے نہیں جاتا کہ اپنی آئی ناڑی مرنا ہے، ان کے مارنا، پھر اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ جو نظریہ ہم نے اللہ کے فضل سے پیش کیا ہے۔ اب اس کے مطابق یعنی یہ جو سارا دوسرا بیانیہ ہے اس پر تو یہ ہے کہ جب جراثیم اس قدر پیچھے لگ جاتے ہیں بیماری کے، تو پھر تو جب کوئی سنے کہ میرے شہر میں آ گئی ہے، مثلا لاہور میں آج اخبار میں ایک کیس آ گیا ہے، تو لاہور سے بھاگنا شروع ہو جائیں کہ یہاں تو اب ایک کرونا آ گیا ہے۔ تو جو نہ بھاگے، اور اس لیے نہ بھاگے کہ تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ تو یہ موجودہ بیانیہ دوسرے لوگوں کا حدیث سے کتنا دور ہے کہ جس میں ہاتھ بھی ٹچ نہ کرو کسی سے، کہ وہ جراثیم داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ پالیسی صحیح ہوتی تو سرکار فرماتے کہ جب سن لو تو پھر بالکل بریک نہ لگاؤ، وہاں پہ جب کسی شہر میں آ گیا ہے تم بھاگنے کی کوشش کرو، جلدی نکل جاؤ، جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں نمبر ہی ڈٹ جانے کے ہیں کہ جس نے صبر کیا، یعلم، درا حال کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ، وہی اسے پہنچنا ہے جو رب نے لکھا ہے، ورنہ اس نے نہیں مرنا، اللہ نے لکھا ہے ازل میں جو تو پھر مرنا ہے، ورنہ جتنا بھی کرونا ہو نہیں مرے گا۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، اگر یہ رہے اس طرح ہوگا تو پھر اس کو شہید کا ثواب ملے گا، یعنی صرف رہنے پر، یہ نہیں کہ ضرور فوت ہو تو پھر شہید کا ثواب ملے گا، صرف دارالعلوم کھلا رکھنے پر اور اپنی حاضری برقرار رکھنے پر کہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، مرنا ہے تو گھر جا کے بھی مر جانا ہے، بچنا ہے تو یہاں بھی بچ جانا ہے۔ تو اس بیس پر جو بندہ صبر کرے اسے صابر ہونے کی حیثیت سے شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ صبر کرے اور اسے کرونا لے ہی جائے، صبر کرنے کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ اب یہ جو پرہیز بتا رہے ہیں اس کے تقاضے کے مطابق تو پھر یعنی جب بیماری کا پتہ چل جائے کہ بیماری آ گئی ہے، جس طرح مثال کے طور پر لاہور میں آج کے اخبارات میں لکھا ہے کہ ایک مریض جو ہے، ایک کیس آ چکا ہے لاہور میں، وہ اصل بندہ برطانیہ سے آیا ہے، اور یہ اس طرح کر کے، تو خبر پہنچ جانے کے بعد جو بندہ نہ بھاگے کہ بیماری جو ہے اس میں کوئی موت نہیں، اللہ نے مارنا ہے، اور زندگی نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے اس لحاظ سے، تو اس صابر کو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب دے گا۔ اچھا جی، اب یہ جو کہ جب آ جائے تو نہ بھاگو، آ جائے بیماری تو، اب اس سے یعنی طاہر القادری نے بالکل حدیث کے مخالف مطلب نکال کے پیش کیا، یعنی اس نے یہ مطلب نکالا ہے کہ چونکہ اس وقت لیبارٹریاں نہیں ہوتی تھیں تو اب کوئی پتہ نہیں کہ کس میں وائرس ہے، تو وہ بھاگے گا تو اگلوں کو بھی جا کے لگ جائے گا، تو لہٰذا نہ بھاگے، کہ تاکہ
आगे जाकर वायरस ना लगे, जबकि सरकार फरमाते हैं कि वो ना भागे इस बुनियाद पर कि सब्र करे तकदीर पर ईमान रखते हुए। और यहाँ जो है वो बिल्कुल उसके 100% उल्ट मतलब निकाल के बताया जा रहा है। यानी वो सरकार फरमाते हैं कि कोई कुछ नहीं होगा, जरासीम कुछ नहीं कहेंगे, जो तकदीर में है वही होना है। तो जो सब्र करेगा तो सब्र की बुनियाद पर उसे शहादत मिलेगी कि वो वहीं रहे। अब वो मतलब निकाल रहा है कि वहीं रहे इसलिए कि अगर चला गया तो अगले बीमार होंगे। तो सरकार का मतलब यह है कि ना निकले, डर के ना निकले कि कल कहे कि, यानी एक तो ये मौका आगे हदीस आएगी कि ये कहेगा जब कि चूंकि मैं भाग आया था, मैं बच गया हूं, पिछले मर गए हैं, तो ये कलमा शिरकिया बन जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि ये रब की के निजाम से भाग लेने की भी ताकत रखता है। तो ताकि वो नौबत ना आए वो कहने की। और दूसरा जो है वो ये है कि इस वजह से खौफ से ना निकले कि मुझे ना लग जाए। ये नहीं कि इसको लगा हुआ है और फिर ये ना निकले अगलों को ना लग जाए। तो इस तरह यानी गढ़ गढ़ के मफहूम अपना मंसूब हदीस की तरफ कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि ये एहतियातें सारी अल्लाह की तरफ से हुक्म है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार दे दी है कि ऐसा करो। समझ आइए साईं? अच्छा जी, इसके लिहाज से अब चंद शुरुआत जो हैं वो पेश करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिसने लिखा वो इमाम तहावी हैं, जिन्होंने पूरा बाब इस पर लिखा कि क्या मरीज़ बंदा जो है उसको कहीं बंद कर देना चाहिए या वो आ जा सकता है मस्जिद में या दुकान पर या बाज़ार में। यानी जिसको मिसाल के तौर पर माज़अल्लाह कोरोना लगा हुआ हो ऐन उस बंदे के लिहाज से, तो जिस तरह इमाम तावी का तरीका है कि हर किस्म के दलाइल जिक्र करके फिर वो एक मौक़िफ़ क्लियर करते जाते हैं और आखिर वो साबित करते हैं। तो इस तरह जो मौक़िफ़ उन्होंने साबित किया है उस पर अल्लाह के फजल से आज हम मौजूद हैं। और बुखारी की शारहीन में से सबसे ज़्यादा इब्न बत्ताल ने इस पर लिखा है। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं कि जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ला अदवा वला तियरता वला हाम वला सफरा व फिर्रा मिनल मजज़ूम कमा तफिर्रु मिनल असद। दूसरी जगह तुमने पढ़ा होगा शरह नुख़बतुल फ़िक्र के अंदर, फिरारा का मिनल असद। अच्छा जी, तो यहाँ पर जाहिज़ जो है उसने ये दावा किया कि हदीस का ये हिस्सा जो है फिर्रा मिनल मजज़ूम वाला ये पहले के मुआरिज़ है। यानी पहले ये है ला अदवा कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती जो एक से दूसरे को लग जाए, ये पहले हिस्से का मतलब बनता है। और दूसरे में यह है कि मजजूम से अलहदा रहने का सरकार ने हुक्म फरमाया है, तो उसका यह मतलब बना कि ना बैठो उसके साथ कि उस वाली बीमारी तुम्हें भी ना लग जाए। तो ये
جاہز نے نظام معتزلی سے یہ مطلب لیا۔ تو ابن بطال کہتے ہیں ابن الطیب کے حوالے سے وَهَذَا جَهْلٌ وَتَعَسُّفٌ مِنْ قَائِلِهِ، کہ یہ جہالت کی بات ہے انہیں آپس میں معارض سمجھنا۔ اچھا جی، تو انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی کہ عموم کے بعد خصوص ہے کہ باقی تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور یہ جزام اور برس جو ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستثنا کیا، لہذا ان سے بچاؤ کا حکم دیا۔ تو سرکار کے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تخصیص ہے تعمیم کے بعد۔ اچھا جی، لیکن اس پر آگے مزید یہ ہے کہ یہ جو تخصیص ہے وہ بھی کچھ لوگوں کے لحاظ سے تھی جو ضعیف الاعتقاد ہوں، یعنی صحابہ تو ضعیف الاعتقاد نہیں تھے، یعنی بعد میں آنے والے، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا ہے۔ اب جراثیم ٹولے پر کیا گزرے گی۔ اچھا جی، قالو قد اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع مجذوم، یعنی کوڑ کا مریض تھا، وَأَقْعَدَ أَقْعَدَهُ مَعَهُ، اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا، وَفَعَلَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ الْمَهْدِيُّونَ، اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا کہ جزام والے کو پنجرے میں بند نہیں کیا، بلکہ اس کو ماحول میں کھلا رکھا، بلکہ خود ایک برتن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجذوم نے کھانا کھایا۔ اچھا جی، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ثقیف کا وفد آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، قبیلہ ثقیف کا، تو کھانا لایا گیا مہمانوں کے لیے، تو انہیں بٹھایا گیا، فَتَنَحَّ رَجُلٌ، ایک بندہ سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، فَقَالَ مَا لَكَ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے کیا ہے، تم کیوں سائیڈ پہ ہو گئے ہو؟ قَالَ مَجْزُومٌ، کہ میں مجذوم ہوں، فَدَعَاهُ وَأَكَلَ مَعَهُ، تو اسے بلا لیا اور اس کو یہ اعزاز دیا کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا، یعنی اپنے برتن سے، کہ یوں جو ہے وہ کرونا گل نہیں پڑ جاتا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اور یہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ بھی ہے، اور یہ جو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک ملنے آیا، کسی گاؤں کا نمبردار تھا، اور ساتھ اس کا سیری کمی جس کو کہتے ہیں، تو جب کھانا دیا تو وہ کمی سائیڈ پہ ہو گیا، تو میاں صاحب نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو اس نے پنجابی میں بتایا کہ اے پنڈ دا نمبردار ہے اور میں کمی ہاں، یعنی اتنے میں اگر نال کھائے گھر جا کے میں نویڑنا بتاؤں، وکرا کیوں نہیں کھا۔ تو میاں صاحب نے اس کو بلا کے علیحدہ اپنے ساتھ بٹھایا، میں کہا تو چودھری دا کمی تو میں مدینے والے دا کمی، تو کمی کمی رل کے کھائیے۔
اس طرح یعنی یہ کلچر آگے بڑھا۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 410 ہے، ابن بطال کا، جلد نمبر 9 ہے۔ آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہما کانا یصنعان الطعام للمجذومین ویأکلان معہم، کہ مجذوم لوگوں کے لیے وہ کھانا بناتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اب یہ یعنی عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بتایا گیا کہ یوں جو بندہ مصاب ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو اس کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، دوسرے کو اس کے اپنے مستقل سبب کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو یوں اگر لگ جاتی ہوتی تو اتنا خطرناک مرض جو کوڑ کا مرض ہے تو ان کو قریب نہ پھٹکنے دیتے، اور پھر یہ کہ فرّ من المجذوم فرارک من الاسد، یہ اگر سب کا نصاب یہی ہوتا تو پھر اس پہ عمل کرتے، جبکہ وہ ساتھ خود برسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بٹھا کے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو آگے یہ ہے کہ اکرمہ جو تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کوئی مجذوم تھا تو میں اس سے سائیڈ پہ ہو گیا، فقال لہ ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد، اور یہ اکثر حدیثیں اکرمہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اکرمہ کہتے ہیں مجھے آپ نے فرمایا لعلہ خیر منی و منک، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے اور تجھ سے افضل ہو، کہ جس سے تم اتنی نفرت کر رہے ہو اور اس سے تم علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ اپنے لحاظ سے تو یقیناً انہوں نے یا کسر نفسی کے لحاظ سے کہا، لیکن یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ یوں ان کو بیماری آنے پر ٹھکرا نہ دیا جائے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یعنی یہ اکثر باتیں ڈائریکٹ ان لفظوں کے خلاف ہیں کہ ان عائشہ ان امرأۃ سألتها اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی المجذومین فروا منہم فرارکم من الاسد، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم مجذوم سے یوں بھاگو جس طرح کہ شیر سے تم بھاگتے ہو؟ فقالت عائشہ تو کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں، خدا کی قسم۔ قال لا عدوى، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا لا عدوى، فمن اعد الاول، تو وکانا مولا لی اصابہ ذالک الداء، میرا ایک غلام تھا اس کو یہ بیماری لگ گئی، فکانا یأکل فی صحافی ویشرب فی اقداحی، وہ میری پلیٹ میں کھاتا تھا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ برتن تھوڑے تھے تو عام اس طرح بیماری والے کا برتن بھی لوگ جدا کر دیتے ہیں، اپنے برتن میں ڈال کے اس کو دیتی تھی اور وہ میرے پیالے میں پیتا تھا، میں اپنے پیالہ اور برتن نہ ہونے کی وجہ سے اسے دیتی تھی۔
وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، میرے گھر کے بستر پر وہ سو جاتا تھا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں کہ آج یعنی جس طرح کہ اس کو اچھوت قرار دیا جا رہا ہے کرونے والے کو، اور ابھی آئے ہی نہیں تو کہاں تک اس کے لیے اقدامات فوری کر دیے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی قرار دے کر۔ اچھا جی، اور وقالو قد ابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العدوہ، کہ یہ جو بات ہے سرکار نے اس کو باطل کر دیا ہے، اور فرمایا لا عدوہ۔ اچھا جی، روینا عنہ علیہ السلام انہو اکل مع مجذوم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا، خلافا لأہل الجاہلیت فیما کانوا یفعلونہ من ترک مواکلتہ، برخلاف اس کے کہ جو جاہلیت میں رائج تھا، جو جاہلیت میں رائج تھا وہ کیا تھا کہ کانوا یفعلونہ، جاہلیت میں یہ رائج تھا، من ترک مواکلتہ، بیمار کے ساتھ مل کے کھاتے نہیں تھے، کیوں؟ خوفا ان یعدیہم داؤہ، اس ڈر سے کہ اس والی بیماری نہ لگ جائے۔ ہوندا سائیں یعنی یہ جاہلیت کا فلسفہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ یوں بیماری لگ جاتی ہے۔ آگے پھر پوری سند کے بعد ان کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذ بید مجذوم، مجذوم کا ہاتھ پکڑا، فاقعدہ معہ، اسے اپنے ساتھ بٹھایا، وقال کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کھا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ قل نہیں کل، یعنی اتنا فرق ہوتا ہے قرات کی وجہ سے، جو عام قل کی جگہ کل ہی کہتے رہتے ہیں، کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، تو یہ توکل ہے جو آج کہہ رہی ہے توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو توکل کے منافی یہ نہیں ہے کہ کرونا والے سے معانقہ کر کے اسے کہو ہاتھ ادھر کر میں تمہیں طواف کراتا ہوں، ایسا دام۔ تو آخذ بید مجذوم فاقعدہ معہ وقال کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ۔ اچھا جی، اب اس پر یہ بحث کو سمیٹتے ہوئے طبری کا قول ذکر کر رہے ہیں، والصواب عندنا ما صح به الخبر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا عدوى،
وَأَنَّهُ لَا يُصِيبُ نَفْسًا إِلَّا مَا كَتَبَ عَلَيْهَا، کہ پالیسی اور قانون یہی ہے کہ کسی جان کو نہیں پہنچتا مگر وہ جو رب نے لکھا ہے۔ فَأَمَّا الدُّنُوُّ عَلِيلٍ مِّن صَحِيحٍ، لیکن قریب ہونا بیمار کا صحیح کے، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلصَّحِيحِ عِلَّةً وَسَقَمًا، تو یہ قریب ہونا صحیح یعنی تندرست کے لیے بیماری لازم نہیں کرتا۔ بیماری لازم۔ اگلا جملہ بھی قابل ہے، غیر انہ لا ينبغی لصحت الدنو لذی صحت الدنو من الجزام والآہت التي یکرہ الناس، چاہیے نہیں کہ تندرست جو ہے وہ جان بوجھ کے گھل مل کے بیماروں کے ساتھ بیٹھے۔ اب یہ یعنی جو آگے خطرات ہیں ڈھلم الیقین کے لحاظ سے، کہ اگر بیمار ہو گیا تو اس نے پھر کہنا ہے کہ اسی لیے ہی ہوا ہوں، تو یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب ضرور بیٹھو بیماروں کے ساتھ، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ ایمان رکھو کہ اس کی وجہ سے تمہیں ہوتا کچھ نہیں، آگے مرضی ہے بیٹھو، مرضی ہے نہ بیٹھو۔ لا ان ذالک حرام، یعنی یہ نہیں کہ اب بیٹھنا اس کے ساتھ حرام ہو گیا ہے چونکہ بیمار ہے، وہ جائز ہے، لیکن آگے مرضی ہے تو بیٹھو، مرضی ہے تو نہ بیٹھو۔ لیکن ہزار اس سے بچ کے رہو، کس سے؟ این یظن الصحیح ان نازل بہ ذالک الداء یوما، کہ اگر تندرست بندے کو بھی کسی دن وہ بیماری لگ گئی جس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ بیماروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسے بھی کبھی وہ بیماری لگ گئی معاذ اللہ، تو اس سے بچو کہ انما اصابہ لدنوہ منہ، کہ مجھے اس لیے لگی ہے کہ میں بیٹھا کرتا تھا، اس گمان سے بچو۔ کیوں؟ فیوجب لہ ذالک الدخول فیما نہا عنہ علیہ السلام، تو یہ اس کا خیال کرنا یا دل میں بٹھا لینا کہ اس وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں کہ میں بیماروں کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں، تو یہ لازم کرے گا کہ جس چیز سے سرکار نے منع کیا تھا یہ وہ چیز عقیدے میں داخل کر رہا ہے۔ وَأَبْطَلَهُ، جس کو سرکار نے باطل کیا تھا، من امر الجاہلیت فی الادوا، ادوا کے لحاظ سے جو جاہلیت کا قانون تھا، تو اس نے آج بھی وہ اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پالیسی بتائی کہ احتیاط کر سکتا ہے بندہ کہ دور رہے، لیکن یہ ساتھ بیٹھنا بھی جائز ہے بیمار کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ ضرور بیٹھے ہی، نہ بیٹھے، مگر بیٹھنے والا اگر اسے کبھی بیماری لگ گئی تو اب اس نے سوچا کہ بیٹھنے کی وجہ سے لگی ہے، تو پھر یہ جاہلیت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا تھا۔ سمجھ آئیے سائیں؟ یعنی ہمارے دین نے کوئی پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا، ہر چیز کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جب مثلاً وہ معین ہو چکا ہے اس کا کیس، اب اس کو علیحدہ رکھنے کے لحاظ سے بھی اسلام نہیں روکتا کہ انہیں علیحدہ رکھا جائے سارے بیماروں کو، یعنی اس بیس پر کہ انتظام ان کا آسانی سے ہو، دوائی ان کو وقت پہ ملے۔ تو سائیں کرونا آیا میں تو نے پہ آنکھ پٹدا لاہور چک بندہ جڑا بیمار ہو چکا ہے، اللہ اسے شفا دے۔ اچھا جی، تو یہ انتظامی طور پر ایسا صحیح ہے، جب عین ایک بندہ کا ہو چکا تو کہ اس کو روکا جائے کہ وہ پبلک مقام پہ نہ جائے۔ پھر یعنی اس بیس پر کہ انتظامات کے پیش نظر یا کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ اگر کسی دوسرے کو ہوا تو سمجھنا یہ چونکہ مسجد میں آتا تھا تو لہذا، لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ایک بندے کی تو ہے نہیں، وہ ہے پوری قوم کی، یعنی وہاں ہے کہ بالفعل آ جانے کے بعد پھر اس کی علیحدہ احتیاط۔ اور اس صورتحال میں جو آج پاکستان کی قوم یا باقی ہے، اس میں تو یعنی اگر وہ احتیاط جو بتا رہے ہیں تفصیلاً، وہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو نہ وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، نہ وہ دکانداری کر سکتا ہے، نہ وہ بھینسوں کو چارہ ڈال سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا احتیاط کی وجہ سے کہ اس نے احتیاط پوری کرنی ہے کہ اتنے وقفے کے بعد اس نے ہاتھ دھونے ہیں اور اس طرح دھونے ہیں اور پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یعنی اس کی یہ مصروفیت ہی کافی ہے کہ وہ احتیاط کر رہا ہے۔ تو پھر پوری قوم کو کھانا کون دے گا؟ یعنی ہر بندہ جب وہ احتیاط کرے گا جس کو فرض قرار دیا گیا ہے ان کے بقول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اب پوری قوم جو ہے وہ، اور بالخصوص مثلا چلو ایک خاندان کا ایک بندہ یہ احتیاط کر رہا ہے تو اس کی فیملی کو کون کھلائے گا؟ اور اگر نہیں کھلائے گا تو پھر بھوک خود کرونا سے بھی بڑا کرونا ہے، یعنی کرونا تو آئے گا احتمال ہے، بھوک تو یقیناً لگے گی۔ جب 2 ٹائم کا کھانا 2-3 دن نہیں ملے گا تو بھوک اس کو الٹا کر لے گی۔ تو یہ کس عقل کا فیصلہ ہے کہ ساری معیشت کا پہیہ جام کر دیا جائے اور یعنی جو اپنا اپنا کچھ کما رہے ہیں ان کو بھی اس سے پیچھے ہٹا دیا جائے، اور آگے انتظام ہے نہیں ان کے لیے کسی ایک شہر میں بھی کہ ایک شہر کے سارے لوگوں کو حکومت آج کھانا دے گی ایک ٹائم کا، اور ادھر روکا سب کو جا رہا ہے کہ ہر قسم کا کاروبار بند۔ اب 3 ہفتے تو کیا، تو یہ تو 1 ہفتہ گزارنا بھی مشکل ہوگا اگر اس قانون کو پوری طرح لاگو کر دیا جائے۔ اور جو احتیاطیں یہ علماء سے تبلیغ کروا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سب کچھ ڈرا کے پھر کہتے ہیں کہ مقصد ڈرانا نہیں۔ اب یہ اس طرح ہے کہ کوئی مثلا ڈاکٹر کسی کو کہے کہ تیرا تو سارے پھیپھڑے بھی ختم ہو گئے ہیں، تیرے گردے بھی ختم ہیں، تیرے دل بھی جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تو اپنا کوئی دھیان کر، لیکن مقصد تو یہ ڈرانا نہیں ہے۔ تو جو یہاں تک مطلب یہ ہے کہ ایسا احتیاط بتا رہے ہیں کہ سوائے اس بندے کے جس کی جان نکل گئی ہے اور وہ قبر میں دفن ہو گیا ہے، اب وہ ساری احتیاط کر سکتا ہے، یعنی ٹچ کوئی نہ ہو اس کے جسم کے ساتھ،
تو اتنا کچھ اتنا ڈرا کے، تو پھر یہ جملہ تو کافی نہیں ہے کہ مقصد ڈرانا نہیں ہے، یعنی یہ جملہ تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے کہ اور پھر ڈرانا کیا ہے، اتنا ڈرا کے، تو پھر اس سے تو کفارہ ادا نہیں ہوتا کہ قوم نہ ڈرے، مقصد ڈرانا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر یہ حدیث اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا واقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان انہوں نے ذکر کیا، بہت اہم ہے۔ الطاعون فتنۃ علی المقیم والفار، کہ جہاں طاعون ہے، جو بندہ وہاں رہ رہا ہے اور جو بھاگ گیا ہے، یہ دونوں کی آزمائش ہے، مقیم کی بھی اور فار کی بھی۔ جو بھاگ گیا ہے اس کی کیسے ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہے گا فررت فنجوت، کہ میں چونکہ بھاگ گیا ہوں اس لیے میں بچ گیا ہوں، اور جو مقیم ہے وہ کہے گا اقمت فمت، چونکہ میں نہیں گیا تو میں مر گیا ہوں، یعنی مرنے کے قریب جب پہنچا ہوا ہوگا، مرنے کے بعد تو نہیں مقولہ یہ کرے گا فمت، یعنی یہ میرا حال یہ ہو گیا چونکہ میں بھاگا نہیں، فلاں بندہ بھاگ گیا تو بچ گیا۔ تو یہ دونوں باتیں ان پر شریعت مواخذہ کرتی ہے کہ مدار تو رب کے حکم پہ ہے، نہ بھاگنے پہ ہے نہ رہنے پہ ہے۔ یہ جو تو ہم نے پڑھا ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشِّرْكِ، لو جو ہے وہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، لو کا لفظ، اگر میں وہاں نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو اس لو سے منع کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ فَرَّ مَن لَّمْ يَجِئْ أَجَلُهُ وَأَقَامَ فَمَاتَ مَن جَاءَ أَجَلُهُ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کی ابھی آئی ہوئی نہیں تھی وہ بھاگا تھا، اور جس کی آئی ہوئی تھی وہ نہیں بھاگا تھا، تو رب کے نظام کے مطابق ہوا ہے، کوئی بہادری بھاگنے والے کی نہیں اور کوئی سستی رہنے والے کی نہیں۔ اتفاق یہ تھا کہ جو بھاگا ہے اس کی ابھی آئی ہوئی نہیں تھی، اور وہ جا کے یہ کہتا ہے چونکہ میں بھاگ گیا ہوں تو میں بچ گیا ہوں، اور دوسری طرف جو فوت ہوا ہے، یہ اس میں اثر انداز اس کا وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اتنی تھی، اس بیس پر جو اللہ نے ازل میں لکھی تھی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ طاعون دونوں کی آزمائش ہے، یعنی جو بھاگا ہے وہ بھاگنے سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا ہے کہ اس کی ابھی آئی ہوئی نہیں تھی۔ جو فوت ہوا ہے وہ اس لیے فوت نہیں ہوا کہ وہ شہر میں رہ رہا تھا جہاں بیماری ہے تو اس لیے فوت ہو گیا۔ اچھا جی، تو کچھ اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ اچھا، یہ جو طحاوی ہے شرح معانی الآثار، دوسری جلد 348 صفحہ، باب الرجل
یکون بہ الداء هل یجتنب ام لا، کہ جو بندہ بیمار ہو کیا وہ دوسروں سے علیحدہ رہے یا نہیں، هل یجتنب او لا۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے ایک مکالمہ لکھا ہے دو صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شرحبیل بن حسنہ، شرحبیل، یہ ہمارے عرف میں جو لوگ نام رکھتے ہیں شرجیل، اصل میں وہ شرحبیل ہے عربی نام، آگے وہ پڑھنے میں کسی نے غلط روایت کیا تو آگے شرجیل بن گیا، شرحبیل بن حسنہ۔ اچھا جی، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ تو حضرت عمر عن عمر بن العاص ان الطاعون وقع بالشام، شام میں طاعون آ گیا معاذ اللہ، فقال عمر، یہ عمر نہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لشکر کو، لوگوں کو، تفرقوا عنہ، تتفرقوا تاسم کہ جدا ہو جاؤ، دوسری جگہ ہے کہ وادیوں میں، جنگلوں میں چلے جاؤ، فَإِنَّهُ رِجْزٌ، کہ یہ ایک عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ شرحبیل بن حسنہ، یہ حضرت شرحبیل تک بات پہنچی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، فَقَالَ قَدْ صَحِبْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ اے بند کری سا ایک باری، سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا افسوس ہے اللہ تعالیٰ